हाँ, वो माइक्रोफोन ऑन करने के लिए सबको रिमाइंड कर दो, क्योंकि वी गेट दिस इंटरफियरेंस ऑल द टाइम। ये नहीं, मैंने कर दिया अपना पहले ही। आवाज कैसे आया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे कुछ अरसा पहले पता चला कि पार्लियामेंट में जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है वो एक इंक्वायरी कर रहे हैं मुस्लिम ब्रदरहुड में। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक इंक्वायरी कायम की, उसने रिपोर्ट भी पेश की अपनी मुस्लिम ब्रदरहुड पे, और उसमें उस कमेटी के जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी थी उसने लिखा कि दे सपोर्ट वायलेंस एंड, और ये चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हुकूमत पे कब्जा कर लिया जाए और लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, और जो मुसलमान इस्लाम को छोड़ के कोई और मज़हब इख्तियार करना चाहे उसको कत्ल कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। तो वो बहुत क्रिटिकल रिपोर्ट थी। तो उसके बाद ये हुआ कि अपना फॉरेन ऑफिस जो है उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी वो बनाई कि ये लोग आके जो है मुस्लिम ब्रदरहुड के, तो ये अपना उनके सामने उनके साथ बात करें, क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो उसमें मिस्र और ट्यूनिसिया और शायद एक मुल्क और से, बरतानिया, इंग्लैंड से मुस्लिम ब्रदरहुड के जो थे, ये हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कि कोई उनके ऑफिस में जो रिसेप्शन पे बैठा है वो या कोई और इस तरह के लोग जो हैं, हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। वो लोग जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने अपना in response to questions by British parliamentarians, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसकी टीचिंग और प्रीचिंग जो है वो क्या है। आपको इल्म ही होगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड का इक्विवेलेंट पाकिस्तान में जमात इस्लामी है, और आपको पता ही होगा कि ये इसके जो थे लीडिंग लाइट्स मुस्लिम ब्रदरहुड की वो थे हसनुल बन्ना और सैयद कुतुब। और जब नासर ने हुकूमत जो थी उस पर कब्जा किया तो उसने अपना मेरे ख्याल सैयद कुतुब जो है उनको वो ट्रायल करके तो वो फांसी भी दे दी थी। तो जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि भाई ये वाज जस्ट ए शो ट्रायल वगैरह वगैरह। एनीवे ये एक सेपरेट टॉपिक है। अब उन्होंने कई सवाल पूछे, और जब जिनका ताल्लुक था कि मुसलमान जो हैं वो एक गैर इस्लामी हुकूमत में कैसे रहें, और ये कि एक मुसलमान को किस हद तक आज़ादी हासिल है। तो जो जवाब है वो सुन के इंसान को यूँ लगता था कि जैसे वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो है उनकी कोई किताब पढ़ रहा है। सवाल ये था कि जी गैर मुस्लिम मुआशरे में किस तरह रहा जाए, तो जवाब ये था कि हमें बिल्कुल अमन के साथ उस मुआशरे में, मुसलमान गैर मुस्लिम मुआशरे में रहना चाहिए। हमें उनके कानून जो हैं उन पर अमल करना चाहिए, और हमको हमें किसी तरह की वायलेंस या तशद्दुद या इस तरह जो है वो कुछ नहीं करना चाहिए वो सिस्टम बदलने के लिए। तो हमें
ان لوگوں سے رابطہ جو ہے وی شوڈ انگیج ود دم، یہ ایک فکرہ کسی نے استعمال کیا کہ وی شوڈ انگیج ود دم. تو یہی بات کہنے پہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا. دیکھیں جی پاکستان میں اور غالباً ہندوستان میں بھی یہی ہوگا، تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ غیر مسلم کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کے کھاتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. احمدی کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاتے. ہمارے ہمسائے تھے، سڑک سامنے، سڑک کی دوسری طرف رہتے تھے، اور ہماری ان سے ملاقات کو 35 سال ہو گئے تھے، اور وہ ہمارے گھر آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قرآن شریف کی آیتیں دیوار پہ لگی ہوئی ہیں اور یہ اور وہ، اور اس کے باوجود انہوں نے پانی بھی پینا ہو تو ہمارے گھر سے نکل کے وہ اپنے گھر جاتے تھے اور پانی پی کے تو وہ واپس آتے تھے. تو ایک دفعہ میں ہنس پڑا، میں نے کہا بھائی صدیق یہ جو ہے پانی، یہ تو احمدی آپ کو نہیں دے رہا، یہ تو عیسائی آپ کو دے رہے ہیں، کہ حکومت عیسائیوں کی ہے. وہ مین جو ہے پانی کا پائپ وہ آ رہا ہے، تو ہمارے دونوں گھروں کے سامنے تو انہوں نے ایکسٹرا پائپ لگا کے ایک میرے گھر آ جاتا ہے اور ایک آپ کے گھر آ جاتا ہے. تو آپ اپنے گھر جا کے تو عیسائیوں کا پانی پینے پہ خوش ہیں، لیکن احمدیوں کا پانی یہ نہیں پیتے. وہ بہرحال وہ نہیں عزیز صاحب ایسی بات نہیں. میں نے کہا میں مذاق کر رہا تھا، تو اگر آپ کا دل اس میں خوش ہے تو وہ آپ کریں. تو کہا یہ کہ انگلستان میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے سنی مسلمانوں کا، اور کہا یہ کہ ایک مسلمانوں کی پارٹی یا گروپ جس کے وہ انٹرویو کر رہے تھے، جس کا تھا نام کہ بھی پولیٹیکل اسلام کیا کہتا ہے، تو اسی لیے اپنا انہیں بلایا گیا کہ پولیٹیکل اسلام کیا کہتا ہے، کہ کس طرح جو ہے اسلام اس کی تبلیغ وغیرہ وہ کی جائے. تو یعنی دیکھیں یہ کتنا فرق ہے کہ حضرت صاحب نے یہی برطانیہ کی حکومت کے متعلق کہا. دیکھیں حضرت صاحب نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ تم آزادی حاصل کرنے کے لیے آزادی سے امن سے کوشش نہ کرو. حضرت صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ جو پنجاب کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. آج برطانوی حکومت جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے، آپ ایک مائنورٹی میں ہیں، یہ چلے گئے جن کے خلاف آپ اتنا شور مچاتے ہیں تو آپ کی حالت جو ہے وہ وہی ہو جائے گی جو پہلے تھی. اگر حضرت صاحب کی بات یہ درست نہیں تھی تو پھر آپ نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا تھا، پاکستان کیوں بنایا تھا؟ آپ کی یہی آرگیومنٹ تھی نا کہ جی انڈیا میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، وی آر اے مائنورٹی، تو جو ہے بہت بھاری ہندو میجورٹی وہ جو ہے وہ ہمیں اوور رول کر دے گی. تو حضرت صاحب نے جو تھا اس مسئلے کا ایک اور حل پیش کیا تھا. آپ نے بعد میں اپنے آپ کو ٹوٹلی سیپریٹ کر لیا، لیکن بات تو وہی ہے نا. تو یہ جو ہے میں حیران رہ گیا کہ جی ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیں ان کے اس سے بڑھ کے دین کی پابندی کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح ایک دوسرا سوال یہ تھا، اور یہ اسپیسیفک سوال تھا کہ جی آپ بتائیں کہ اسلامی حکومت جب بنی تو اس حکومت میں ایتھیسٹ جو ہے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اس حکومت میں جو گیز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اسی طرح اسپیسیفک سوال تھا کہ اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں، اسلام جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتا. تو اپنا جو تھا ایتھیسٹ اور گیز ان کے بارے میں کہا گیا جی کہ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہے وہ اپنی زندگی بسر کرے. تو میں تو اس کا بڑا، اور حالانکہ ان کے ملکوں میں ہمیں پتہ ہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے. مجھے جس چیز سے اختلاف ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس معاشرے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم اس بیہیویئر کو اپروو کرو، میں کہتا ہوں یہ آپ ہمیں فورس نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ ہمیں فورس کر رہے ہیں
You are coercing us, you are forcing us to say we approve of something that we don't approve of. ये भी उतना ही गलत है जितना उन लोगों का बिहेवियर जो इस तरह बिहेव करे वो उनको वो सजा देते हैं। तो लेकिन मैं तो कुरान की वही आयत सबके सामने पेश करता हूँ, लकुम दीनकुम वलिया दीन। नबी करीम ने जब, इसमें मैं कहता हूँ पहली तो बात लफ्ज दीन इस्तेमाल हुआ है, मजहब नहीं इस्तेमाल हुआ। यानी मुसलमान हर जगह कहते हैं दीन का मतलब ये है तर्ज जिंदगी, तुम किस तरह रहो, लेकिन इस आयत पे जब आते हैं तो उसको मजहब कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसका ये क्यों नहीं तर्जुमा करते कि जनाब नबी करीम ने कहा कि तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि जिस तरह तुम रहते हो वो दुरुस्त है, मैं तुम्हें राजी नहीं कर सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वो तर्ज जिंदगी जो है उस तरह रहना जो है बेहतर। ठीक है, तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारो, मुसलमान अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा तर्ज जिंदगी, हमारे लिए हमारा। इस पॉइंट पे आप ये क्यों नहीं कहते कि दीन का मतलब है जिस तरह कोई रहे इन जनरल, सिर्फ इसका मतलब यही नहीं कि जो इबादत है वो क्या हो और रमज़ान में रोज़े रखे जाए और नमाज किस तरह पढ़ी जाए। तो मैं वो जर्मनी में था तो वो एक ऑस्ट्रेलियन कपल था, तो उसके साथ बातचीत शुरू होगी तो उन्होंने यही सवाल जब पूछा तो मैंने यही छोटा सा चैप्टर पढ़ दिया। तो वो हैरान होकर मेरी शक्ल देखने लग पड़े। तो वो कहने लगे कि we had a totally different impression of Islam. Why don't Muslims tell us these things? तो मैंने कहा जी ये तो अब आप उनसे पूछें, those who don't tell you these things। तो लेकिन ये कि वो इस आयत का जिक्र तो ना किया गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस सारी प्रोसीडिंग्स में कहीं भी ना कुरान का जिक्र किया गया, ना कुरान से कोई बात जस्टिफाई की गई, ना हदीस का जिक्र किया गया, ना हदीस से कोई बात जस्टिफाई की गई, वगैरह वगैरह। तो दूसरा जो था कि जी इस्लाम में जमहूरियत है या नहीं, उस पे भी किसी ने कुरान और हदीस से कोई चीज़ ना पेश की। अलबत्ता ये कहा कि हाँ जी इस्लाम में जमहूरियत का तसव्वुर ये है, जमहूरियत का तसव्वुर है और जो मेजॉरिटी फैसला करे उसी तरह होना चाहिए। और उन्होंने अजीब बात ये है, बड़ी अजीब बात ये है कि उन्होंने इस बात पे बड़ा जोर दिया जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले थे मिस्र से कि जनाब जब मुर्सी साहब जो थे वो सदर थे तो कॉप्टिक क्रिश्चियन जो हैं उनको ज़्यादा आज़ादी थी और उनका ज़्यादा अमल दखल था हुकूमत में। बल्कि उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में उस ज़माने में शायद इजिप्शियन डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर जो था वो कॉप्टिक क्रिश्चियन था और उसको चीज़ को उन्होंने बड़ा उठाया। हालांकि अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात देखें तो ये कहा जाता है कि जनाब, बल्कि पाकिस्तान में तो ये डिमांड है कि जनाब किसी गैर मुस्लिम को कोई अहम ओहदा ना दिया जाए। कादियानी कितना ही काबिल क्यों ना हो, अहमदी कितना ही काबिल क्यों ना हो, ईसाई कितना ही काबिल क्यों ना हो, तो आप उसको फौज का चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बना सकते, आप उसको कोर्ट का जज नहीं बना सकते। और तो और पाकिस्तान में कानून है कि अगर कोई ये जिसे क्रिमिनल मैटर कहते हैं तो उसमें गैर मुस्लिम की गवाही जो है वो मुसलमान के खिलाफ जो है वो कबूल नहीं होती। यानी प्रैक्टिकली ये हो रहा है, लेकिन बरतानिया की हुकूमत जो है उसको एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है। तो इसी तरह जब मजहब छोड़ने का मामला आया तो उस पर भी यही कहा गया कि हाँ जी हर इंसान जो है उसको ये हक हासिल है कि वो आज़ादी से जो मजहब चाहे इख्तियार करे, जिस तरह चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे, अगर दूसरों को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो यार ये तो लाहौरी अहमदियों की तालीम है, ना ये कादियानियों की तालीम है, ना शिया की तालीम है,
اور آپ لوگ تو سب سنی تھے، نہ یہ سنیوں کی تعلیم ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں، مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مرتد کی سزا ان کا ایک پیمفلٹ ہے، انہوں نے اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کا کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا، ہندو ہو جانا، سکھ ہو جانا، عیسائی ہو جانا، تو یہ بغاوت ہے. میں انٹرپٹ کروں ایک سیکنڈ؟ ہاں جی کیجیے. مودودی صاحب نے اردو کے مضمون یا کتاب میں انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اسلام میں داخل ہونا گویا ون وے ٹریفک ہے. اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کا ریورس نہیں ہو سکتا، اور یہ ایکچولی بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا ہر دنیا کا جو ہے وہ قانون وہ موت سے ہی دیتا ہے. تو کہاں وہ تعلیم اور کہاں یہ کہ جناب ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ جو مذہب چاہے وہ اختیار کر لے اور جس طرح چاہے وہ اس طرح اپنی زندگی بسر کرے، اگر دوسرے لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور یہی پوائنٹ جو ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ساؤتھ افریقہ میں دوسرے کیس میں جو جج تھی خاتون، جو ایکچولی رومن کیتھلک تھی، تو اپنا جس کا انہوں نے بڑا شور مچایا کہ جی وہ یہودی جج ہے، تو ایکچولی سرسری طور پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس مقدمے میں جو یہودی انوالو تھے وہ سنیوں کا بیرسٹر تھا، وہ یہودی تھا. تو نہ جج، ایک پہلے کیس میں ایک ہیرنگ پہ ایک جج تھا جو یہودی تھا، باقی یہ سارے جو تھے یہ عیسائی تھے. تو اپنا اینی وے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جج جو ہے اس نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ محمد جو ہے وہ تو بہت ذہین فتین انسان تھے، اور میں کیسے مان لوں. نہیں، ان کے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں یہ نہیں مانتی کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان رکھو. وہ اس لیے کہ انہیں سمجھ ہوگی کہ اس طرح زبردستی لوگوں کو مسلمان رکھ کے میں ایک ففتھ کالم اسلام کے اندر پیدا کر رہا ہوں، جس سے مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچے گا، فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ اس نے کہیں اسی بحث میں لکھا ہے کہ آئی تھنک دس از انسلٹنگ ٹو محمد's انٹیلیجنس، کہ یہ ان کی توہین کرنا ہے، ان کی ذہانت و فطارت کی، کہ وہ اس چیز کا احساس نہ کریں کہ زبردستی لوگوں کو رکھا تو یہ ہوگا. لیکن آج دیکھ لیں کہ اپنا برٹش پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے یہی چیز جو ہم کہتے رہے ہیں، ایک یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے رہے ہیں 100 سال سے، یہ لوگ جو ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں مجھے میرا خیال ہے غالباً وہ برٹش گورنمنٹ اور جہاد جو ہے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا مجھے یاد آیا کہ اسی میں میرا خیال انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ مولوی اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں تو یہ جہاد کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جہاد کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن جب حکام سے ملتے ہیں تو اتنا جھکتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ اپنا ان کے پاؤں ہی چوم لیں گے. تو یہ تو ان لوگوں کا کردار ہے. تو انہوں نے کیا مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے. اور میں اس سلسلے میں حضرت صاحب کی ایک اور پیشن گوئی بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب نے کہا کہ تم مجھے مانو یا نہ مانو، میں خدا کی طرف سے، تم مجھے نہیں بھی مانو گے تو ایک دن آئے گا کہ اسلام کی جو تصویر میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تم اس کو قبول کرو گے، چاہے تم میرا نام لو یا نہ لو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم خود ہی یہ قبول کر لو، اسلام کی صحیح
تصویر یہی ہے. اگر تم نہیں کرے گا تو زمانہ اور حالات زبردستی تمہیں اس کی طرف جو ہے وہ لے آئیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو ہے مسلمانوں کی کہیں بھی عزت نہیں، اور کس وجہ سے نہیں ہے؟ یہ ان کی جو عادات اور اخلاق اور کردار ہے اس کی وجہ سے. اب ہندوستان چلے جائیں، غوثیہ سے آپ پوچھ لیں مسلمانوں کی کیا عزت ہے. مسلمانوں کو عام طور پر نچلے طبقے کے جسے بھی کہتے کریمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی شاید انکل. تو اپنا اور وہ مجھے جو ہے کئی لوگ جب ملتے ہیں ہندو اور سکھ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. بلکہ آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ کئی لوگوں نے ہندوستان میں مجھے یہ کہا کہ یار سارے مسلمان جو ہیں وہ لاہوری احمدیوں کی طرح کیوں نہیں. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا کہ جناب آپ جانور جو ہے اس کے سامنے آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھے تو وہ جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں بن جائے گا، وہ جانور کا جانور ہی رہے گا. بات اصل میں یہ ہے. تو باقی دنیا میں بھی یہی حال ہے، انگلستان ہو یا جرمنی ہو یا امریکہ ہو یا کوئی جگہ ہو، تو مسلمان جو ہیں جنرلی ان کو دہشت گرد اور کیا اسے کہا جائے اجاڈ گوار جاہل اور یہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ لوگوں سے رابطہ قائم کرو، ان کے ساتھ مل کے رہو، ان کو دکھاؤ کہ تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار جو ہے وہ ہے کیا. یہ جو ہے، اور میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قرآن شریف جو ہے اور حدیث جو ہے اور شریعت جو ہے وہ کتنی نازل ہو چکی تھی. چند تو آیتیں نازل ہوئی تھی یا چند صورتیں نازل ہوئی تھی. تو حضرت نبی کریم نے جو تھے ہمارے پاک نبی، انہوں نے کیا چیز پیش کی تھی لوگوں کے سامنے؟ اپنا کیریکٹر. میری طرف دیکھو، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بے ایمانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، کوئی فراڈ کیا ہے، اگر میں نے دنیاوی فائدے کے لیے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تو یہ دعویٰ جو ہے، یہ کلیم، اس سے مجھے کیا مل جائے گا؟ تو جو تبلیغ اس سے ہو سکتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی. آپ لاکھوں رسالے چھاپ لیں، کتابیں چھاپ لیں، ترجمے کرا لیں، ان کو مفت دیں، جو بھی ہو سکتا ہے آپ کر لیں، تو یہ جو ہے وہ اپنا آپ کو وہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. مجھے کسی نے انگلینڈ میں یہ کہا کہ کہنے لگا کہ جب تم مجھ سے باتیں کرتے ہو یا جو اسلام کی تصویر میرے سامنے پیش کرتے ہو، تو میرا کالج تھا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن پھر مجھے پتا ہے کہ تم 0.000000001% ہو مسلمانوں میں، اور باقی جو 99.999999991% ہے ان کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ یہ ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار جو پیدا مسلمان ہوئے، اگر اسلام ان کا اخلاق جو ہے وہ درست نہیں کر سکا تو میرے لیے وہ کیا کرے گا؟ اور یہ مسلمانوں کا کردار ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے جو ہے وہ روکتا ہے. آخری بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت پر جب ڈسکشن ہوئی کہ جناب آپ کہتے ہیں شریعت نافذ کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے، تو ان حضرات نے یہ سٹینڈ لیا کہ شریعت کا مطلب صرف ہے لا یا رول آف لا. نہ قرآن کا ذکر ہوا، نہ حدیث کا، نہ کہ امام اس نے یہ کہا اور امام اس نے یہ فتویٰ دیا. اٹ سمپلی مینز رول آف لا. اور آگے انہوں نے ایڈ کیا، الفاظ پہ غور کریں، حضرت صاحب نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ شریعت یا حدیث، یہ چیزیں جو ہیں ان پہ
ایک زنگ لگ گیا ہے اور مٹی جو ہے اس نے ان کو کور کیا ہوا. جب تک یہ سارا جو ہے غلط مٹیریل ان میں سے وہ نکالا نہیں جائے گا اسلام کی اصلی صورت نہیں نظر آئے گی. ان صاحب نے کیا کہا, یہ لیڈر ہے مسلم بردرہڈ کے, یہ کہنے لگے کہ دوز who created the Sharia in olden times, maybe 1,000 years ago, were brilliant people who created something for their time. Now that is defunct. We need a new Sharia for this day and this age. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یہی بات کہی تھی. تو یہ دیکھیں کہ صرف حضرت صاحب کی وہ پیشن گوئیاں نہیں تھی جو عبداللہ اتھم اور مولانا ثناء اللہ اور ان لوگوں کے بارے میں تھی جو اس زمانے میں پوری ہو گئی, بلکہ آج تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اور سنی دنیا, مسلمان دنیا جو ہے حالات کے جبر اور زور سے مجبور ہے اسلام کی وہی تعلیم پیش کرنے پہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے جو سچے پیرو تھے حضرت مولانا محمد علی, حضرت خواجہ کمال الدین وغیرہ, میں نے 2 نام لیے ہیں, بہت سارے تھے, مولانا صدر الدین صاحب. آپ کبھی جا کے دیکھیں, ایک بندہ جو ہے وہ جرمنوں کی جو ہے دشمن حکومت, برطانوی حکومت اس کے انڈر رہتا ہے, جرمن نہیں جانتا, کچھ اس ملک کے مزاج معاشرے اس کا کچھ نہیں پتا, اور وہاں جا کے وہ اتنی عظیم الشان مسجد کھڑی کر دیتا ہے. تو جو جس کو جرمنی کی حکومت نے اپنا ورثہ, تاریخی ورثہ, their own national heritage site قرار دیا ہے. تو یہ کوئی معمولی کام اور اچیومنٹس جو تھی وہ نہیں تھی. آپ ڈاکٹر جونکر کی کتاب پڑھیں جو ہماری جماعت کے جو مشن ہے برلن اور ووکنگ ان کے متعلق ہے, تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گی کہ کتنے عظیم الشان کام جو تھے انہوں نے قرار دیے. اور کیوں قرار دیے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حضرت مسیح موعود کے ساتھ تعلق نے ایک آگ لگا دی تھی کہ ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے خوبصورت چہرے سے کلیئر کر کے اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا ہے. تو جہاں ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے, وہیں ہمارے سر جو ہے وہ عاجزی سے بھی جھک جانے چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ایک بہت بھاری ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ ڈال دی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے آپ کو اور مجھے کہ اس میں میں نے کیا رول پلے کیا. یہ مسلم بردرہڈ کے احباب جو آج اسلام کی وہ تصویر پیش کر رہے ہیں مغرب کے سامنے جو ہم 100-125 سال سے پیش کرتے رہے ہیں, تو میرا اس میں کتنا کردار تھا ان لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمیں موقع ملا ہے, اور یہ ہماری کہ ہم حضرت مسیح موعود کی اس پیشن گوئی کو جو ہے وہ سچا ثابت کریں. اور ہماری یہ بدقسمتی ہوگی اور ہم اس بات کے جواب دہ ہوں گے آخرت میں جب خدا پوچھے گا کہ تمہیں یہ موقع دیا, تمہیں یہ نظر آیا, لوگ خود بخود حضرت مسیح موعود کی تعلیم کی طرف آ رہے تھے, تمہارا اس میں رول کیا تھا؟ تم نے انہیں کیوں نہ بتایا کہ کس نے اسلام کی یہ تصویر پیش کیا, کس نے جو 1500 سال 1400 سال کا زنگ لگا ہوا تھا وہ اسکریپ آف کر کے تو ایک صحیح اور خوبصورت اور دل نما مذہب جو ہے وہ مغرب کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو اسی پہ میں ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہماری لغزشوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم حضرت مسیح موعود کے مشن کو جو ہے وہ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھیں اور اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں. آمین آمین. تو اپنا غوثیہ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ اور شاید انکل میرا ایک کویشچن ہے, آپ نے ابھی ذکر کیا ہومو سیکشولز اور ایتھیسٹ کا,
So I just wanted to know the take of Hazrat Masih Maud alayhi salam on this issue. Like what is it that he has to say about homosexuals and atheists? یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان مسائل سے ڈیل کرتے ہیں جو ان کے سامنے اس وقت ہوتے ہیں سوسائٹی کے. تو یہ جو ہے سیم سیکس میرج اور ہوموسیکسول وغیرہ یہ جو ہے یونیورسلی ایکسیپٹیبل تھا ہی نہیں، اور نہ یہ کوئی ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا. یہ جو ہے چیز اپنا 1980s 90s میں یہ ایشوز اٹھے اور ڈیبیٹس ہوئی اور سیم سیکس میرجز وغیرہ لیگلائز کی گئی ان ملکوں میں بھی. تو ایک جب وہ ایشو تھا ہی نہیں تو اسپیسیفکلی اس کو حضرت صاحب نے ایڈریس نہ کیا. لیکن دوسرے ایتھیسٹ جو ہیں ان کو تو حضرت صاحب نے اپنی بے شمار کتابوں میں ایڈریس کیا ہے، اور حضرت صاحب نے یہ اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ عیسائیت سے اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے اپنا اللاجیکل ٹیچنگز جو ہیں یہ خود ہی اس کو ایسے مذہب وہ ختم کر دیں گی. خطرہ آپ کو ان کے الفاظ ہیں اس زمانے کے فلاسفرز اور سائنسدان سے ہے. تو لیکن یہ کہ کسی کو فورس کیا جائے، حضرت صاحب کا سارا زور ہی اس بات پہ تھا کہ لا اکراہ فی الدین، آپ کسی کو زبردستی فورس نہیں کر سکتے کہ اسلام میں رہو یا اسلام قبول کرو. یہ ہر بندے کا اپنا اختیار ہے اور ہر بندہ انڈیویجولی جواب دہ ہوگا اپنے جو بھی ہیں بلیفس یا ایکشنز ان چیزوں میں. تو ظاہر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ On the homosexual thing, I think the Quranic reference is from Lut alayhi salam. His nation. That's right. Sorry. What is it? قرآن میں حضرت لوط ایک نبی جو تھے ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ اپنا انہی ایکشنز کی وجہ سے they were destroyed. Okay. So how true is it? لیکن جی ظاہر مولانا محمد علی صاحب نے یہ لکھا ہے انہی آیات کے تحت، میرے خیال انگریزی میں ہے، کہ صرف یہ ریزن نہیں تھی ان کی ڈسٹریکشن کی بلکہ اور بھی بادامال تھے ان کے. ہاں that's right. ہاں تو یہ صرف اس وجہ سے نہیں. جی Shahid uncle, actually I have a friend, he's an Australian, he's a lawyer and he himself is a homosexual. I met him 2 years back through a program in India, and then we debated a lot on Islam, and I was offering prayer then, and then he came and questioned that, okay, you Muslims, though you are very kind to each one of us, you're very helpful, but you know that I'm a homosexual. Why is it that Islam says that wherever you find homosexuals, you should kill them? یہ کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں. یہ تو کہیں نہیں ہے. قرآن شریف کی جو میں نے وہ مجھے اس کا نام بھول گیا چیپٹر آپ کو پڑھا ہے جس کا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، you live the way you want to, I live the way I want to. That covers everything, whether it's homosexuality or atheism or whatever. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بعد میں آپ کو شاید پتا ہو کہ یو کے میں وہ بڑا مشہور تھا پلے رائٹ آسکر وائلڈ. He was sent to prison for being a homosexual. This was the punishment in the West, in Europe and America. Homosexuals were sent to prison, and in prison they weren't treated very nicely because everyone knew why they were there. تو یہ تو ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن قرآن میں مطلب ہے جنرلی بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں which tell you generally how to deal and behave with people. جس میں سے ایک صورت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. Well, if this is what you want to do, fine. Your response. آپ جو ہے خدا کے سامنے ذمہ دار ہوں گے اپنے اعمال کے اور ہم ہوں گے اپنے اعمال کے. یہ تو اسی طرح ہے، آپ کالج جاتی ہیں، آپ کو ایک اسائنمنٹ ملتی ہے تو آپ وہ ٹائم پہ کر کے نہیں سبمٹ کرتی، یا
جلدی جلدی کر کے وہ دے دیتی ہیں. تو ٹیچر آپ کو یہی کہہ سکتا ہے نا کہ غوثیہ اگر تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ رہا تو یو ول سفر, تو آپ کے امتحان میں رزلٹ اچھا نہیں آئے گا, اور آگے جو بھی آپ نے جاب وغیرہ کرنی ہے یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. تو ٹیچر جو ہے گھر آ کے ڈنڈا لے کے آپ کے سر پہ کھڑا تو نہیں ہو جائے گا, کہ مارنا تو نہیں شروع کر دے گا کہ جی اپنا یہ جو ہے ٹی وی نہ دیکھو اور بالی ووڈ نہ دیکھو اور بیٹھ کے ریسرچ کرو اور پڑھو. تو قرآن, نبی کریم کو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا کام جو ہے is just to take guidance to the people. اب وہ نہیں مانتے تو نہ مانے. قرآن کہتا ہے اگر میں چاہتا تو میں ہر ایک کوئی اپنا یہ بنا دیتا کہ وہ خدا پر ایمان لائیں, لیکن میں نے نہیں بنایا. It's up to people to choose how they live and how they behave. بعد میں they will be responsible for their own action. اور یہ باتیں ساری بنائی ہوئی ہیں کہ اسلام کہتا ہے kill homosexuals and this and that and so on. تو آپ کو ویسے پتہ ہی ہے کہ سب کا انڈیا میں ہندوؤں, مسلمانوں, سکھوں, سب کا ہی کتنا انٹالرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے towards such classes of people despite all the rulings given by the Supreme Court and this and that. تو ہاں جی ظاہر آپ نے کچھ اور ایڈ کرنا. وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ ایک عبدالرزاق صاحب اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بنگلہ دیش جماعت اسلامی, اور لکھا ہے کہ وہ یو کے میں بھی کوالیفائڈ ایڈوکیٹ ہیں. تو انہوں نے بعض چیزیں اپنے ریٹن سبمیشن میں دی ہیں. میں بریفلی ایک 3-4 ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ the Jamaat Islami in South Asian countries, particularly in Bangladesh, has a proud tradition of civil democratic politics. پھر انہوں نے فرق کرنے میں کہ جو اسلامک ایکسٹریمسٹ اور دوسرے ہیں ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا وہ واقعہ یا عورت نے اعتراض کیا تھا وہ حق مہر کے متعلق, وہ واقعہ دے کے تو لکھا ہے کہ this proves conclusively that in Islam freedom of speech is guaranteed and regardless of position no one is above the law, which are also the salient features of modern democracy in the West. یہ سنے اب اگلا فکرہ. There is hardly any difference in the areas of democracy, human rights, rule of law between Islam and the modern West. تو پھر آگے انہوں نے مودودی کو کوٹ کیا کہ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ armed revolt درست نہیں ہے. تو پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ it may be recalled that the Prophet's migration, after the Prophet migration to Medina, he recognized the rights of the Jews in the Charter of Medina. And both the Muslim and Jews found one community. تو پھر لکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی جماعت اسلامی نے کولیشن BNP کے ساتھ کیا تھا. تو پھر لکھا ہے کہ رسول کریم نے مکہ in the 13 long years he and his companions suffered severe persecution, humiliation. Divine revelation never allowed them to declare war against their opponents. So there is no lack of evidence in Bangladesh and other Muslim countries to show that whenever anyone in their group shows any signs of extremism, they are expelled from the party. یہ بریفلی انہوں نے عبدالرزاق صاحب نے سبمٹ کیا ہے. تو وہ یہی ہے نا کہ میں یہی ان سے پوچھتا ہوں, بلکہ کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کریم 2 نازل ہوئے تھے, ایک پاکستان اور ان ملکوں کے لیے اور ایک مغرب اور میں جو ملک ہیں ان کے لیے. اس لیے کہ پاکستان میں آپ اور بات کہتے ہیں اور بنگلہ دیش اور ان ملکوں میں, اور جب آپ یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں تو یو کمپلیٹلی چینج یور ٹیون.
तो ये कौन सा जो अब है, जैसे आप कह रहे थे कि ये लोग छोटे मोटे नहीं है, ये है मेंबर ऑफ द बार ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंड सीनियर एडवोकेट बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो जिन्होंने अपना ओरल एविडेंस दी, वो जो थे वो क्या उसका नाम है, they were leaders of Muslim Brotherhood in Tunisia and in Egypt। और ये जो है एक खातून थी, वो तो मुर्सी की एडवाइजर थी इन मामलात पे। तो शौकत भाई आपने कुछ और ऐड करना है? जनरल कमेंट्स, एक तो जैसे मौदूदी और लोग लिखे हैं कि वन वे स्ट्रीट है इस्लाम में दाखिल होना, it's just sheer lack of understanding of the Holy Quran, because there are many verses which is contradictory to what they are saying. But unfortunately people don't read for themselves, and these scholars who are supposed to be very learned scholars, they are not doing justice to Islam by writing things like that. Well, दूसरा चीज था जो कुरान पाक को स्टडी करने के लिए अभी जो डेली रमजान डेली कुरान स्टडी है, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्कुलेट करना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी वैल्यूएबल लेसन्स इन दैट। फॉर इंस्टेंस आज जो डे 7 का भेजा है, नॉर्मली एवरी डे आई सेंड दिस टू 122 पीपल। माशाल्लाह, majority of them are non Ahmadis, by far the majority, because I know Ahmadis are getting it from Zahid Bhai, from you and others. So, but comments are coming mainly from non Ahmadis who appreciate these things. For instance, आज जो है उसका मैं covering note के साथ I have sent it to Hindus and Christians, drawing their attention to the last verse and the comments there. तो वो है जैसे ना टॉलरेंस जो इस्लाम में, and what the Quran says and what we hear in media about the treatment of non-Muslims by some Muslim countries and elsewhere. So these little things do help our cause. So we should try and promote this as much as we can. Any newsletter, article, or that, because people don't have time to read the entire Quran. So we should help our cause by providing this to as many people as possible. That's right. Can I add something to what Shaukat uncle just said? Please. Yeah. Shaukat uncle, I completely agree with you. These Ramadan messages which we get, that they are really very helpful, and I also send them across to a couple of friends who are, of course, non-Ahmadis. Some of them are Muslims, and the immediate reaction was a big thank you. That they're very informative. So I felt really great that these things we should continue with, and I really congratulate you on this part. That it's a very, very, very nice and enriching. What do you say? An enriching part which actually you share with us. So really thank you for this. वो मैं आपको एक बात बताऊं, which illustrates what Shaukat Bhai said, कि when I can't remember what it was, some calamity happened, whether it was 9/11 or something else, or 7/7 bombings or something, but a huge number of English translations of the Holy Quran were sent to Tony Blair, Pickthall's translation and Yusuf Ali's translation and all this. And we had a meeting, and we deliberately decided not to do that. We sent him a small booklet, perhaps 30 pages, Islam, the Religion of Humanity. And Jamila sent it to the Prime Minister through her MP. And he commented to this Member of Parliament that he learned more about Islam through reading that booklet than big books that he was receiving, which of course he didn't have time to go through. तो ये जो है ना, आज की दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो बहुत लंबा लंबा पढ़े, और ये जो है लेसन जो जाहिर करता है, वो उर्दू में कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर देना। तो
I mean, you look at, it's A4, two sides of A4, तो कहते हो यार 5 मिनट लगेंगे पढ़ ले, so you go through it, and it triggers a lot of thinking in your head about the spiritual message of Islam, and what we should do to present it to the world. तो कलीम भाई आपने कुछ ऐड करना है? हाँ जी, एक और brief comment. हाँ जी. People say कि the Quran was revealed 1400 years ago, it's not valid, या Hazrat Mirza साहब का teaching is not valid today. They're completely wrong, because the Quran will remain valid till day of judgment. So उसका it's the interpretation people have followed, Maududi or somebody else's comments, and they don't have that current information. और हम लोगों का भी कमजोरी है कि last 50 years में we have not done as much as we should have, as was done in the first 50 years. तो अब हमें ये every occasion पे we have to point out that there are verses which are relevant for us today. That's right. Any issue that comes up, we find that there are verses which was revealed 1400 years ago, but it was revealed the same thing 7,000 years ago. Yeah. But they remain valid. तो उसको हमारी कमजोरी है कि we are not interpreting it in order to show that it is in the Holy Quran, whatever issues are being raised. बिल्कुल बिल्कुल. शौकत भाई यही प्रॉब्लम है. तो मतलब है टू स्मॉल एक्सटेंट हमारी जमात में भी ये प्रॉब्लम है कि जी इमाम इब्न कसीर ये लिख गए हैं तो now you can't change that. अरे यार हजरत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो तफसीर लिखी 1000 साल पहले, he wrote that in the light of knowledge and society at his time to solve their problems. घोड़े को तुम कितना चारा दो. उन्होंने ये नहीं लिखा कि हर साल अपनी कार जो है have it mechanically tested to see if it's roadworthy and get a certificate. लेकिन कारें थी नहीं. He didn't have that problem. Or don't drink and drive because he didn't have that problem. अगर आप कहेंगे कि जी इमाम साहब लिख गए हमने अब आगे कुछ नहीं करना, तो why did we have 4 imams? The first one should have been enough. तो दूसरे क्यों आए, तीसरे क्यों आए, चौथे क्यों आए? तो उस छोटे पीरियड में भी society started to face new problems and solutions had to be found. And the Holy Quran looked at in the light of knowledge as it developed. तो अपना ये जो है कुछ लोग कहते हैं जी हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह वो ये लिख गए and you disagree. तो लेकिन मेरे उनके साथ डिसएग्री करने में उनकी ग्रेटनेस में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए कि उनकी असल ग्रेटनेस ये है कि he opened this path for us, कि हम भी उस पाथ पे चले. तो और I mean he did a great job. He interpreted the Holy Quran in the light of the knowledge and problems at his time. तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मौलाना मोहम्मद अली साहब ने रिलीजन ऑफ इस्लाम के पहले एडिशन में लिखा था कि बर्थ कंट्रोल जायज नहीं है. अच्छा. बल्कि उन्होंने उसको द मॉडर्न इविल ऑफ बर्थ कंट्रोल लिखा है. लेकिन जब ये रिवाइज हुआ, जो उनके बेटे ने ही किया, यानी मोहम्मद अहमद साहब, तो उन्होंने वो निकाल दिया वो पैराग्राफ उसमें से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो किसी और जमाने की बात कर रहे थे. ये बात कर रहे, उन्होंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस ही नहीं किया कि आबादी बढ़ रही है और वो कंट्रोल हो सकती है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. उनका तो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि भाई इट विल इनकरेज पीपल मे बी टू एक्ट इन एन इमोरल वे. तो लेकिन दूसरे जो थे उसके इकोनॉमिक और वो कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो तो उस जमाने में वो थे ही नहीं, इतनी आबादी नहीं थी, रिसोर्सेज पे इतना प्रेशर नहीं था. तो ये हमें यार ये भेजनी चाहिए टर्की के प्रेसिडेंट को, ये किताब पढ़ो.
who has said to Muslims they should have as many children as possible. तो अजहर आपने कुछ ऐड करना है? नहीं भाईजान, बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ. ओके, थैंक यू. कलीम आपने कुछ ऐड करना है? अस्सलाम वालेकुम. सर भाई थोड़ी सी बात करनी थी. हाँ जी. उस सिलसिले में आपने कहा था ना कि कहते हैं कि क्रिश्चियन के साथ या गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना खाना नहीं चाहिए. वो इस बात पे एक बात करनी थी. मैं अफ्रीका में जब था तो हमें किसी ने दावत पार्टी थी उनकी, तो उन्होंने हमें दावत दी थी फार्म हाउस पे. तो काफी लोग आए थे, हम गए तो हमारे लिए उन्होंने स्पेशली अलग से टेबल बना रखा था जिसमें नैंडोज वगैरह और सलाद और ये रखे थे. ये सब कुछ हलाल है, हम हलाल चोर से लाए सिर्फ आपके लिए. तो फिर हम अपने एक दोस्त के घर गए दूसरे दिन, तो बात हो रही थी. तो मैंने कहा कल इस पार्टी में गए थे. कहते नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन के साथ तो खाना हराम है. अगर और तुम नहीं तो अगर मजबूरी है तो प्लेट उठाओ और बाहर चले जाओ. मैंने कहा हमें फार्म हाउस गया था, बाहर तो वहाँ घोड़े और वो गायें बंधी हुई थी. अब क्या मैं प्लेट लेके उनके साथ बैठ के खाना खाता तो क्या अजीब नहीं लगता? इंसानों को छोड़ के जानवरों के साथ खाना खा रहा हूँ. भाई ये तो कुरान करीम में केसरी खिलाफ है. जब ये जो लिखा हुआ है कि अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए जायज है, जाहिर है उससे ये मतलब तो नहीं कि अहले किताब जो गैर हलाल चीज खा रहे हैं वो जायज है. वो तो मतलब यही है ना कि उनके साथ मिलके बैठ के सोशल तल्लुकात खाना पीना जो है वो जायज है. और ये हिंदुओं में है ये कि गैर के साथ बैठ के नहीं खाया जा सकता. कास्ट सिस्टम. नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ और मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद हम रैप अप करते हैं इसको. वो ये है कि मैं था हैदराबाद दक्कन में, इंडिया में. तो वहाँ मेरा दोस्त था, सोहराब उसका नाम था. तो मैं उससे बात कर रहा था. तो उसकी दादी जो थी शी टुक पार्ट इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड ये और वो, और उनसे भी बात हो रही थी. तो उन्होंने मुझे बताया कि हैदराबाद में और हैदराबाद के हिंदुस्तान में शामिल होने की वजह ये थी कि हैदराबाद में मुसलमान हिंदुओं को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते. हिंदू को इजाज़त नहीं थी कि वो खाने की बात तो दूर किया, हिंदी को इजाज़त नहीं थी कि वो मुसलमान के घर के अंदर आ सके. कोई बात करनी होती थी तो वो दरवाज़ा नॉक करता था, अब ऊपर खिड़की से या किसी तरह या घर के बाहर जाके तो उससे बात करते थे. इसलिए कि अगर गैर मुस्लिम आपके घर के अंदर आ गया तो आपका घर जो है वो गंदा हो जाना था. वो सौराब मुझे कहने लगा कि जब हमारा सलूक हिंदुओं से ये था तो हाउ कुड वी एक्सपेक्ट देम टू सपोर्ट जॉइनिंग पाकिस्तान. और ये छोटी छोटी बातें हम समझते हैं कि इंडिविजुअल लेवल्स पे हैं, इनफरादी लेवल पे हैं. हम ये नहीं सोचते कि इनके बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो होते हैं. तो अपना पता नहीं गौसिया इस बात को कंफर्म कर सकती हैं या नहीं कि जी बिल्कुल शायद अंकल. इनफैक्ट आई हैव अ वेरी रीसेंट एग्जांपल इन दिस रिगार्ड. अभी आई थिंक दो दिन पहले क्या हुआ कि अफ्तारी करती हूँ तो आई एम अलोन हियर इन माय apartment. So my flatmate, she's a non-Muslim. So what I do is when I have to break my fast, I make her sit next to me and we eat together. Excellent. So since I've prepared khajur and all, which is a very new thing for them. So yesterday I was sitting with her and हम लोग खा रहे हैं. उनकी ना इसमें fruit custard में कुछ nuts आए which she didn't wanted. So I was like, okay, pour it in my bowl. And she was like, are you serious? You're fasting. And this is juta. There is a term here we commonly use, and juta and sucha, which means pure and impure. That's right. And she was like, this is impure. How can I do it? You are right now in a condition, you're fasting and you're biased and you're doing all these things. So it won't be fine to do it. And I was like, well, what does that mean? Islam, we don't have this thing in our religion. Be it caste system or be it the concept of so-called pollution, which we use in the sociological terms. And then she was like, but how come when we fast, we have to be very pure and everything? I was like, see, the thing is, you have to be, eating from your plate doesn't make me impure in any sense. It's just the deeds part which does. So it's completely fine. You're a human being, so am I. So how come touching you
for eating the food which you have left behind makes me impure, and how does God, it's a very logical thing, how come this act would be in front of God an act of impurity? So I'm sorry, but this doesn't exist here. Like in Islam, there's no point of it. And then the same day, we were a couple more friends came and we went out to dine, and there were a couple of guys, and she narrated them the story. You know what? She was fasting and this thing happened. And then they looked at me. They were like, "Why?" I was like, "Why are you guys so amazed? My religion never says me to do this. Why should I do it? I mean, I am fasting and I'm fasting for the Lord." And he's there to reward me. I mean, just because, and I do sit with friends who drink, which is very common here in Delhi, say. That's so, but they say that, okay, fine, but you're a Muslim, and you are so called very broad-minded. You are not the Qatar Muslim. We feel very comfortable in front of you. So I tell them that, see, the thing is, this is something which is not good, intoxication. If you agree with it, good. If you don't, I cannot take out a sword and put it on your neck and say that don't you dare to drink in front of me. Fine, we share the table. I don't want it. This is my wish. You want it, you do it. Exactly. But I wouldn't make you feel uncomfortable. I'll hold a glass of juice. That is what I want. That is what I like. So these things from past few days have clubbed in all together. And everybody is asking me that, yeah, if Islam is like this, then why media portrays it in a different way? And then it's like the same way that you tell people, please ask them. So this is really strange, and that is all I have to say. Thank you. तो यही मैंने कहना था. 2 किस्से मैं आपको बताता हूँ. मेरी अहलिया पाकिस्तान में थी, तो अपने भाई के तो एक खातून आई, वो गालिबन बर्तन वगैरह धोती है. तो अहलिया किचन में जा रही थी, तो वो उससे कहने लगी कि आप चाय पिएंगी. वो हैरान होकर उनकी शक्ल देखने लग पड़ी. तो कहने लगी कि बीबी जी आप ये चाय बना के देंगी? तो कहने लगी हाँ मैं जा रही हूँ. तो एक कापी और डालना है ना देचकी में गर्म करने के लिए, उसमें मैंने क्या करना है? तो वो कहने लगी कि लेकिन मैं तो ईसाई हूँ. तो मेरी वाइफ कहने लगी वो ईसाई चाय नहीं पीते. वो कहने लगी आपके प्याली को मेरा मुंह लग जाएगा और वो नापाक हो जाएगी. तो वो मेरी अहलिया ने कहा कि आप बताएं चाय पीनी है कि नहीं? तो उसने कहा पीनी है. तो उन्होंने बना के ला के दी. तो खैर वो बहुत हैरान हुई, उसने चाय पी ली. तो जब जाने लगी तो आके उन्हें कहती है कि बीबी जी मैं वो कप धो के ना ते मैं वखरा कर दिता है ताकि ताड़े बाकी बर्तनां नाल ना लगे. Oh God. She felt that she had somehow polluted that cup by drinking from it, and she washed it thoroughly. So my wife wouldn't have to touch it, and she put it separate from other things. So just imagine this. तो जब आपका ये attitude होगा, तो how can you think that you're going to affect people's hearts? मेरे साथ हुआ, मैं और मेरा हिंदू दोस्त हम अमेरिका थे. तो हम वो उसके अमेरिका में कई दोस्त हैं. तो कहने का यार जा रहे हैं तो साथ उनसे भी मिलते जाएंगे, एक एक रात गुजारते जाएंगे. मैंने कहा फाइन. तो हम एक दोस्त उसके वो ठहरे. तो दूसरे कमरे डाइनिंग रूम से मुझे ऊंची ऊंची उसके हंसने की आवाज़ आई, अपने दोस्त की, मोहित की. तो मैं भी चला गया. मैंने कहा यार लतीफ़ा शेयर करो. तो वो जो उनका था क्लास फेलो, वो कुछ एम्बैरस सा हो गया. मोहित कहने लगा कि अपना ये मुझे पूछ रहे थे कि आप कौन हैं. तो मैंने बताया कि ये शायद अजीज़ हैं, ये पाकिस्तान से हैं, ये मुसलमान हैं, तो हम दोनों आपस में बिजनेस करते हैं. तो कहने लगा मोहित भैया आपने ये तो हमारे लिए तो मुसीबत पड़ गई, अब इनके रात के खाने का हम क्या करेंगे? तो मोहित कहने लगा उस बात से मुझे हंसी आ गई. तो मैं उन्हें बता रहा था कि ये उन मुसलमानों में से नहीं है. आपने भुजिया बनाई है, दाल बनाई है, रोटी है. तो कहता है जी जस्ट डोंट फोर्स हिम टू ईट पोर्क और एनीथिंग. तो ये चीज़ें जो है वो आराम से ये खा लेगा. ये तो इंडिया आता है तो मेरे घर रहता है मेरे साथ, जो मेरी माता पकाती है वो खाता है, जो भी पकाती है वो खाता है. तो वो बहुत हैरान हुआ
وہ کہنے لگا یار ایسے بھی مسلمان ہیں جو غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بلکہ ان کے گھر ان کا کھانا کھاتے ہیں. وہی کلیب والی بات کہ جی اپنا آپ کو چاہیے تھا کہ کھانا لے کے آپ باہر جو ہے گائے بکریوں میں چلے جاتے وہ کھانا ٹھیک ہے تو لیکن انسانوں کے ساتھ کھانا شیئر کرنا وہ ٹھیک نہیں. تو جو چیز منع ہے صرف اتنی ہے کہ بھی آپ سور نہ کھائیں شراب نہ پیئیں یو ڈونٹ ڈو اٹ. تو اپنا ادروائز نتھنگ ایلس از فوربڈن. تو اگر اور کسی نے کچھ نہیں کہنا تو ہمارا بلکہ آور اینڈ ہاف ہو گیا. تو unless someone wants to contribute something تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جوائن کیا. اور غوثیہ بہت بہت شکریہ آپ کے وہ ہندی ٹرانسلیشن کا. Thank you, thanks to you, Shahid uncle. کام تو آپ نے سارا آپ نے کیا, میں نے کیا کیا, میں نے تو صرف آپ کو ای میل کیا تھا کہ بیٹا اس کو نہیں, without guidance تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. This was the very first time I've done کچھ ایسا and I didn't expect کہ یہ ہوگا possible because of your strong motivation. Okay, let's come out with this. You know, because I'm very bad with, I can say in a sense I'm tech handicapped with softwares and all. So again, I took a help of my IT friend. He's an engineer in information and technology. He's a non-Muslim. I made him sit and he was like, what are these words? So he couldn't get the Arabic context and the Urdu words. And then I had to sit next to him and tell him that, you know what, this means this. And then he got so fascinated. He was like, wow, you know, this is such a nice language. And what is this magazine all about? So let's do it again and all. So I was like, yeah, why not? So thanks to you for that. تو وہ شوکت بھائی ٹرائی کر رہے ہیں ٹو فائنڈ ایک پروف ریڈر تو ہے نا. جی شوکت بھائی جو ہے ہی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ another one بیکاز اس کی یہ جو ہے پروف ریڈر اس وقت وہ چونکہ نیا مسلمان ہے. I think he may not realize the some concepts which may تو شوکت بھائی جو ہے جی ایک پروف ریڈر کی شاید انکل اس لیے بھی ضرورت ہے بیکاز آئی ریڈ ہندی till class 10th and it has been like 7-8 long years that I'm not in touch with the language. So I actually wanted کہ کوئی ہو جو basic grammatical part اس کا چیک کرے. I mean کچھ words جو بہت ہی پیور ہندی میں جا رہے ہیں whether they are conveying the message exactly or not. Arabic کو when I translated in Hindi تو اس میں complete meaning change ہو گیا. So in fact I wanted to talk to you in this regard. ہم کر سکتے ہیں کہ اگر میں اس Arabic quote کا English translation پڑھوں and then I do it in my own language which is a mixture of Hindi اور Urdu both. اس لیے کہ یہ actually I mean it's not meant to be translation. آپ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھیں تو وہ کئی دفعہ کوئی آیت کوٹ کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہے. تو اس کا لٹرل مطلب وہ نہیں ہوتا. It's the concept it's trying to convey. تو اپنا I mean if you're translating the Holy Quran like Hazrat Maulana Muhammad Ali did into Urdu or English or whatever, then that translation has to be literal and exact. So but through the magazine we are trying to actually convey Islamic concepts. جی تو وہ جو ہے تو thank you for that. تو ایک اور مل گیا چیکر جو شوکت بھائی کوشش کر رہے ہیں تو وہ it will improve it further and pick up any little things that are left. Exactly. وہ اگر ہو جائے گا then I'm sure we'll be able to match the sheen of the light in English of course. Inshallah. Okay everyone, thank you very much. تو اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.